اللہ 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 اللہ۔ خیر میرے پیارے دوستو، وقت کافی ہو گیا، تقریباً 9 بج گئے ہیں، اور مجھے جو مضمون پر آنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے معنی اللہ جلاتا ہے، پاؤڈر بناتا ہے، ہوا میں اڑاتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو جلائے گا، بولو یقیناً انشاءاللہ۔ لیکن میرے پیارو، یہ روزہ جو ہے نا، روزہ رمضان بہت پیارا مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ، رحمت کا عشرہ۔ یہ 10 دن جائیں گے تو بولو نا مغفرت، اور آخری 10 دن آئے۔ ہمارے نبی کا جملہ مبارک تو سنو، ہم تو تعلیم میں پڑھ لیتے چلے جاتے۔ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، آخرہ عتق من النار۔ اے میرا امتی، رمضان کے 10 دن پہلے آ گئے، جا رحمت تجھے مل گئی، ارے اور 10 دن آ گئے، جا مغفرت مل گئی، اور آخری 10 دن آ گئے، ہمارے نبی فرماتے جا اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ رمضان بہت پیارا ہے میرے دوستو۔ یہ اللہ نے بھلے 19.5 گھنٹے کا روزہ تو رہنے دو میرے دوستو، ٹینشن مت لو کہ اتنا لمبا روزہ کیوں ہے۔ ارے میرے دوستو، جتنا لمبا روزہ اتنا اللہ کا کرم ہے، جتنا لمبا روزہ اتنا اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے میرا روزے دار بندہ سوتا ہے، سوتا نہیں ہے، ہم لکھ دیتے کہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ میرا روزے دار بندہ سانس لیتا ہے، دیکھو میں سانس لے رہا ہوں، سانس لے رہا، اللہ کہتا ہے میرا روزے دار بندہ سانس لیتا ہے، نیت کرے نہ کرے ہم لکھتے ہیں ہر سانس پر ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے۔ اور میرا روزے دار جب دعا مانگتا ہے، جب دعا مانگتا، اللہ کہتے ہیں میرے درمیان روزے دار کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، میں پہلے آسمان پر آ کر کہتا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، میرے دربار میں دیر تو ہوگی مگر میری قسم اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ تو روزے دار، یہ روزہ تو اتنا پیارا، معلوم روزہ اتنا پیارا روزہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز پڑھے گا ہاں تجھے جنت عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے نماز پڑھے گا جنت عطا کروں گا، تو زکات دے گا، صدقہ دے گا، خیرات دے گا، فطرہ دے گا، فدیہ دے گا، اللہ کہتے میں جنت عطا کروں گا، اللہ کہتا تو روزہ تو حج کرے گا میں تجھے جنت عطا کروں گا، اللہ کہتا تو عمرہ کرے گا میں تجھے جنت عطا کروں گا، اللہ کہتا تو بندوں کا حق ادا کرے گا میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آیا، اللہ یہ بندہ روزہ رکھتا، اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا جنت نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا حدیث قدسی جنت نہیں دوں گا۔ اللہ کیوں جنت نہیں دے گا؟ اے اللہ کیوں جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے کہا میرا بندہ بھوکا ہے، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، آج اس نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کہتا میں پیا نہیں، اس نے بھی نہیں پیا۔ اللہ کہتا میرے بیوی بچے نہیں، یہ بھی روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں گیا، یہ میرے ڈر سے کھایا نہیں، یہ میرے ڈر سے پیا نہیں، یہ میرے ڈر سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ اس کے گھر میں کھانا ہے، اس کے گھر میں پینا ہے، اس کے گھر میں بیوی ہے، لیکن یہ میرے گھر میں میری محبت میں نہیں گیا۔ اللہ کہتا ساری عبادت کرے گا جنت عطا کروں گا۔ روزے میں تو نے میری کاپی کر لی، بھلے تھوڑی دیر کے لیے کر لی، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہا روزہ میرے واسطے رکھا، جنت نہیں دوں گا، میں خود اس کا بن جاؤں گا۔ روزے میں تو ڈائریکٹ اللہ مل جاتا میرے پیاروں، اللہ مل جاتا۔ لیکن بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا میرے دوستو، کیا ہمارا روزہ قبول ہو رہا ہے؟ 19.5 گھنٹے کا روزہ، اور اگر روزہ قبول ہوتا ہے تو بولو الحمدللہ، اور نہیں ہوتا تو ہم سے بڑھ کر نحوست والا کوئی نہیں۔ پوری زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بولو نا کسی کو بد دعا دی؟ زور سے بولو نا ہمارے نبی نے بد دعا دی؟ ارے طائف میں ہمارے نبی کو مارا گیا، پاؤں کو لہو لہان کر دیا۔ ارے میرے دوستوں، میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، ہمارے نبی کو کیسے طائف میں مارا جاتا ہوگا کہ ہمارے نبی پاؤں اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے، اس سے پہلے کئی پتھر آ کر پاؤں پر لگ جاتے تھے۔ یعنی آدمی پاؤں اٹھائے اور رکھے، اٹھائے اور رکھے، کتنے سیکنڈ کا معاملہ ہوتا، اس میں کتنے پتھر لگ جاتے، یہاں تک کہ ہمارے نبی آگے گئے، اپنے دونوں پاؤں کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور پاؤں سے خون بہنے لگا، خون بہنے لگا، اپنے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے۔ سب نے سمجھا بد دعا کریں گے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو معلوم نہیں میں تیرا نبی ہوں، اللہ ان کو ہدایت نہ ملے تو ان کی اولاد میں ہدایت کا فیصلہ کر دینا۔ نہیں دی بد دعا، نہیں دی بد دعا، نہیں دی۔ احد کے موقع پہ دندان مبارک شہید ہو گئے، بد دعا نہیں دی۔ ارے میرے دوستوں ہمارے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، بد دعا نہیں دی۔ ارے ہمارے نبی 7 دن تک بھوکے رہے،
نبی کے ساتھ وعدے توڑ دیے، لیکن ہمارے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن جب رمضان کا سینسیٹیو معاملہ آیا، نبی نے بد دعا تو نہیں دی، مگر جبرائیل کی بد دعا پر آمین ضرور کہہ دیے۔ اور حضرت جبرائیل نے کتنی ڈینجر، کوئی سوچو کتنی خطرناک بد دعا، حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ برباد ہو جائے، پڑھا ہوگا نا فضائل اعمال میں، ہلاک ہو جائے، برباد، تباہ، ختم ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے۔ ہمارے نبی نے اس پر فرمایا آمین۔ تو میرے دوستو، پھر میں آپ سے بات پر آ رہا ہوں، بہت بڑا مہینہ ملا ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم۔ ایسے چاروں طرف سے بیماریوں نے گھیرا ہے۔ اور ابھی میں یہاں ڈیوزبری باٹلی میں تھا نا، کل ڈیوزبری میں نے ایک اعلان سنا کہ ہمارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، آج سنا ایک بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے ہمارے شعیب بھائی کرولیا نے کہا کہ دیکھو نا، 2 دن سے ہمارے ڈیوزبری باٹلی میں ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھلے شعیب بھائی کی بات تو سن لیا، لیکن مجھے حضرت ابو درداء کی بات یاد آئی۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ جب تیرے پاس کوئی خبر لے کر آئے نا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو درداء کہتے یہ مت پوچھنا کہ کس کا انتقال ہو گیا، یہ سوچنا آج اس کی باری ہے، کل تیری بھی باری ہے۔ میرے دوستو، مرنا ہے، اب بولو نا، اب یہ روزے کو کیسے ہم یعنی اس کو کنارے تک کیسے لے جائیں گے؟ آج تو 7واں روزہ ہے، تقریباً 23 روزے باقی ہیں، پھر روزے کو کنارے تک کیسے لے جائیں گے؟ کل میں نے جو بات کہی آج بھی وہی بات کہتا ہوں، یہی بات ہر جگہ پہ کہتا ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین نے رمضان کے بارے میں لکھا، 3 چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کر لے، بولو بولو کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کر لے، اللہ تیرے سب روزے کو قبول کر لے گا۔ تو کون کون تیار ہے؟ بس بات ختم کر دو۔ 3 چیزیں ابھی بتانا ہے کہ آئندہ کب بیان ہوگا؟ بلیک بورڈ میں تو آؤں گا واپس، کیا آج ہی بتا دیں؟ بولے احمد آپ کی مسجد میں آؤں گا نا جامعہ میں، ہاں یا نہیں؟ آئیں گے، مسجد میں آنا ضرور، بیان ضرور کرنا، لیکن ایک بار بھی اللہ کا بندہ بولتا نہیں کہ افطاری بھی میرے گھر کرنا۔ کنجوس ہے مولانا احمد، بڑا کنجوس ہے۔ ابھی باقی ہے، اچھا میں وہ اس لیے شروع میں اسی لیے کہا اچھا ہوا تھا ٹکٹ آپ لوگ نہیں دیتے ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھو ایک اور انتقال کی خبر آئی، اور ایک بات صحیح ہے، رمضان دعا کرو اللہ رمضان میں ہماری بھی روح نکالے۔ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، لیکن میں ہمیشہ 2 تمنا کرتا ہوں۔ میں ابھی عمرے میں تھا میں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگی میں نے مدینے میں، ہر نماز کے بعد، اے اللہ اگر اب دین کا کام لینا ہے تو انڈیا واپس بھیج دے، اللہ دین کا کام لینا ہے تو انڈیا واپس بھیج دے، ورنہ مدینے میں کوئی کونا میرے کو نصیب کر دے، مدینے میں کوئی کونا نصیب کر دے۔ اور میں نے کہا اللہ کے رسول کے سامنے تو آنا بہت مشکل ہے، کوئی کونا ہی مل جائے گا تو چلے گا، اس لیے کہ میرے نبی کہہ کے چلے گئے سب سے پہلے قیامت میں سفارش کروں گا ان کی کروں گا جن کی قبر مدینہ منورہ میں ہوگی۔ تو مکان مدینہ ملے اور زمانہ رمضان ملے، اس سے بڑھ کے کیا موت ہوگی میرے دوستو؟ حدیث پاک میں لکھا رمضان کے دن میں یا رات میں کسی کا انتقال ہو جائے، قبر میں اس سے کوئی سوال جواب نہیں، وقاہ اللہ من فتنۃ القبر، رمضان کے دن یا رات میں جس کا انتقال ہو جائے قبر میں کوئی سوال جواب، تو سوال ہوتا ہے قبر میں نہیں ہوگا لیکن قیامت میں تو پوچھے گا نا اللہ۔ قیامت فوراً ایک حدیث سامنے آتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ منزل میں بچ گیا وہ ہر منزل میں بچ گیا ہے نا مولانا سیدات صاحب، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، جو قبر کی منزل میں بچ گیا ہر منزل میں بچ گیا، تو رمضان میں جس کا انتقال ہو گیا ہمیشہ کے لیے مغفرت کا سامان لے کر چلا گیا۔ تو دعا کرو جو ہمارے بھائی جس مرحوم کے بارے میں کہہ رہے اللہ کروٹ بلکہ رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو میرے کو تو یہ بولنا بھی بہت عجیب لگتا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ کو معاف کرنا تھا تبھی تو رمضان کا مہینہ دیا۔ امام محمد تھے نا، امام محمد قرآن کے پکے حافظ تھے، ویسے تو بہت بڑے عالم تھے لیکن قرآن کے پکے حافظ تھے۔ امام محمد کا انتقال ہو گیا، امام محمد کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، تو امام محمد کو پوچھا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم قبر میں چلے گئے، میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام محمد نے کہا ارے سب لوگ میرے کو قبر میں رکھ کے چلے گئے، فرشتے آئے، میرا تو بدن تھر تھر کانپنے لگا، تو اللہ کی آواز آئی محمد کانپ کیوں رہا ہے، ڈر کیوں رہا ہے؟ اللہ پڑھ کے آیا ہوں قبر میں عذاب بہت ہوتا ہے، بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے، اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ قبر کو دیکھا تھا تو یہ جملہ کہا تھا کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا،
کہا بہت خطرناک. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی محمد تیرے سینے میں کیا ہے؟ کہا اللہ تیرا قرآن ہے. کہا جس دن میں نے قرآن دیا میں اسی کو قرآن دیتا ہوں جس کو مجھے عذاب نہیں دینا ہوتا ہے. اگر میرے کو عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن کائے کو دیا ہوتا. تو میرے دوستو رمضان میں اللہ جب کہہ دیتا ہے معاف کر دیا معاف کر دیا. کوئی میرے کو کہتا مولانا مرحوم کے لیے دعا کرو, میں یہ دعا نہیں کرتا اللہ معاف کر دے, یہ دعا کرتا اللہ یہ تو بخشا آیا, اس کے صدقے ہم گنہگاروں کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. خیر میرے پیارے دوستو رمضان کا مہینہ میں بات ختم کرنا. کتنے کام کے لیے آپ لوگ تیار ہو رہے ہیں؟ سب لوگ ہو رہے ہیں؟ بولو نا کتنے کام آج ہی بتانا ہے مجھے. احمد آپ سچ بولو, افطاری کرانے والا تو تیری مسجد میں بولو. ہم مولوی لوگ بہت اسی بھوک لگتی کیا بتاؤں میں آپ کو. اتنا ہوشیار ہے مولوی احمد, کتنے زمانے سے میرا بہت پکا دوست ہے مولوی احمد, بہت پکی گہری دوستی ہے. لیکن گھر میں لے جاتا ہے تو ایسا سمجھتا شیخ سدیس ہے. وہ کھجور وہ قہوہ ہم کو چلے کھجور اور قہوہ بھائی یہ سموسے بھجیے کھانے والے کو, لیکن وہ سمجھتا ہر آدمی شیخ سدیس تھوڑی ہوتا. وہ ایک مرتبہ شیخ ہنداوی آئے تھے, ان کے ساتھ میں میرے کو افطاری کی دعوت دی. اب وہ شیخ ہنداوی کو میں دیکھوں, اب وہ تو قاری ہے بھائی, ہم تو چلتے پھرتے لوکل قاری ہے. اب وہ تو یہ بھی نہیں کھا رہے یہ بھی نہیں کھا رہے. گرم پانی لیا, اس میں ہنی شہد کو ڈالا پیا. یہ بھائی میرے سامنے بھی رکھتا ہے. میں نے کہا بھائی وہ میں ہنداوی نہیں ہوں, اس کو میرے کو جو دوسرا تو بھائی نے بنایا ہو تو دے نا دوسرا. وہ تو قاری ہنداوی کے صدقے قاری احمد علی چلا تھا. مولوی احمد صحیح دیکھو 3 باتیں نہیں کروں یہاں پہ. اگر آپ افطاری کی بات ہے, بات کی بات نہیں ہے, مدعے پہ آتا ہی نہیں ہے بھائی, بہت ہوشیار ہے. ایسے ویسے تھوڑی جیپی بن گیا. خیر میرے پیارے دوستو اللہ سب کو ہنساتا رکھے, تھوڑا موڈ فریش کر دیا مولوی احمد کے بہانے. کتنے کام ہم کو کرنا بھائی, بولو کتنے کام کرنا؟ 3. میں قسم کھا کر کہتا میرے پیارو, اللہ سب روزے کو قبول کرے گا, سب روزے کو قبول کرے گا. اللہ جنت عطا کرے گا. ارے اللہ خود مل جائے گا. اللہ ہماری ہر سانس پر سبحان اللہ لکھے گا. اللہ ہمارے سونے کو بھی عبادت لکھے گا. بلکہ اللہ کہتا روزے دار مانگ لے تو مانگتا جائے گا, تیری دعا کو قبول کرتا جاؤں گا. لیکن جلدی جلدی میں بتا دوں کتنے کام ہم سب کو کرنا. بولو ساتھ میں بولو کتنے کام. جس میں سب سے پہلا کام ہم کو کرنا, جتنا ہو سکے رمضان میں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ, میرے دوستوں پڑھتے تو کچھ عجیب لگتا. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہمارے خاندان کی عورتیں کھانا بھی بناوے, ہمارے خاندان کی عورتیں کپڑے بھی دھلے, ہمارے خاندان کی عورتیں سحری اور افطاری بھی بنائے. لیکن جب رمضان کا مہینہ پورا ہو, شیخ زکریا فرماتے میں خاندان کی عورتوں سے پوچھوں کتنا قرآن ختم ہوا, تو شرما کر کہتی ایک رمضان میں 40 قرآن ختم ہوئے ہیں. یہاں کتنے 40 ختم ہوئے؟ چلو ابھی نہیں, لاسٹ ایئر ہوئے 4 ہوئے. یہاں تو تراویح پہلی رات مونی سراج پیک مسجد, دوسری رات ایک صف, تیسری رات ایک اور صف, چوتھی رات ایک اور صف. اب کب آئے گا؟ 27ویں رات کو حضرت قرآن ختم کروانے آئیں گے. بے شرم 27ویں رات کو آئے گا. اور اس کو پوچھو کیوں تراویح کیوں نہیں پڑھتا؟ بہت آہستہ پڑھاتا ہے مولانا, ایک دم لوکل 1.5 آور, 1.5 گھنٹہ. تو میرے دوستو 1.5 گھنٹہ تو اللہ کے گھر میں کھڑا رہا تو تیرا پاؤں دکھا. اور اگر کوئی عورت تیرے کو بولتی انتظار کر تو 1.5 گھنٹہ کھڑا ہوا, وہاں تیرا پاؤں. پوری رات وہ موبائل کے ڈبلے پر بیٹھا رہا, کبھی فیس بک پر گیا, کبھی واٹس ایپ پر گیا, کبھی نیٹ پر گیا, تب تیری آنکھ نہیں دکھی. ہاں میرے دوستو کسی ہوس کے انتظار میں کھڑا تھا تو پاؤں نہیں دکھا, پوری رات چیٹ کرتا رہا تو تیری آنکھیں نہ دکھی. اور خدا کے گھر میں 1.5 گھنٹہ کھڑا ہونا تو پاؤں دکھا. ارے شکر مان, اللہ نے پھر بھی پاؤں دیا. چھین لے گا دنیا کی کوئی طاقت تجھے واپس نہیں کر سکتی. کتنے لوگ تو قرآن کی مذاق کرتے, تراویح کی مذاق کرتے. یہاں تراویح ہو گیا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ بیچارہ تراویح والا اپنی تراویح پڑھا رہا, اور کچھ لوگ جیسا مسجد کا ٹرسٹی جا جائے, ادھر گھومے گا ادھر جائے گا ادھر. اور جب امام پڑھے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ معلوم ہے یہ ابھی رکوع میں جانے والا جیسا قدیر کا دوڑتا آ کر رکوع میں آ گیا. تو جب امام پڑھتا تھا تو تیرے پیٹ میں دکھتا تھا, تیرے کو کوئی الرجی ہو گئی تھی, کوئی بیماری ہو گئی تھی. میرے دوستو ایک کتاب ہے الاشباہ والنظائر جو مفتیوں کو پڑھائی جاتی ہے, اس میں صاف طور پر لکھا جو اس طرح قرآن پاک کے ساتھ مذاق کرے اللہ موت کے وقت اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے. آج سے طے کرو بھائی قرآن پڑھو گے انشاءاللہ.
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کم سے کم کی بات کرتا، اگر رمضان میں کم سے کم، کہتے حافظوں کی بات نہیں کرتا، حافظ تو روزانہ چاہے تو ایک قرآن ختم کر دے، کہتے میں غیر حافظوں کی، جو حافظ نہیں ہے ان کی بات کرتا ہوں کہ کم سے کم رمضان میں 2 قرآن ختم کرے، ایک تو اپنے گھر میں ختم کرے تاکہ 11 مہینے اللہ کا نور تیرے گھر میں باقی رہے، اور ایک قرآن امام کے پیچھے تراویح میں ختم کرے۔ جس دن امام کا قرآن ختم ہوگا پڑھنے والے کا بھی وہی حکم ہوتا، سننے والے کا بھی وہی حکم ہوتا۔ پڑھیں گے بھائی، بولو کون کون تیار ہے؟ آج دیکھو بھی بہت ہیں، 23 روزے باقی ہے، بالکل بدل دو اپنی لائف کی سٹائل بدل دو، بس اب سے قرآن رہے گا ہاتھ میں، بولو رہے گا نا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ قرآن وہ کلام ہے جس میں کوئی غلطی، جس میں کوئی مسٹیک، اللہ نے فرمایا پڑھو نا، سب پڑھو، سب کو معلوم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میرا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی مسٹیک نہیں۔ اللہ فرماتا ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو، یہ قرآن تو میرا کلام ہے، آسمانوں پر میں اس کی حفاظت کرتا۔ اللہ فرماتا میرا قرآن پڑھ لے، پڑھا لے، سیکھ لے، سکھا لے، محبت سے چھو لے، بلکہ اللہ کہتے محبت سے میرے قرآن کو دیکھ لے، تو دیکھتا جائے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ کریں گے، ایک کام کریں گے انشاءاللہ، جلدی ہم آگے بڑھے۔ باقی مولانا احمد صاحب نے کہا یہی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے جامعہ مسجد میں، ابھی تاریخ دی نہیں ہے، جب تک وہاں سے تاریخ نہ مل جائے، سمجھ گئے نہیں؟ ان کے پاس تو بیان کی تو سب تاریخ خالی ہے، افطاری کی تاریخ ملے گی، یہاں سے تاریخ ملے گی انشاءاللہ، تل کا بھی تل۔ چلو ایک کام پڑھیں گے بھائی، قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اوپر کرو بھائی، پڑھیں گے قرآن۔ اچھا ایک دوسرا کام ہم کو روزے میں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، ویری ہارڈ، لیکن کریں گے۔ کرنا نہیں ہے، نہیں کرنا ہے، کیا معلوم ہے؟ غیبت نہیں کرنا، غیبت نہیں، روزے کی حالت میں پیٹھ پیچھے برائی، بیک بائٹنگ۔ اچھا ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ابھی تک ہم نے روزہ رکھا، سوچو روزے کی حالت میں میں نے کسی تیسرے آدمی کی برائی کی؟ اگر کی، کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، مفتی صاحب کہیں گے نو پرابلم، معافی مانگ لے۔ اللہ کے رسول کو پوچھو، اللہ کے رسول نے فرمایا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبت تفسد الصوم۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں پیٹھ پیچھے برائی کی، ہمارے نبی فرماتے جا تو بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے مگر اللہ نے تیرے روزے کو ختم کر دیا۔ قیامت میں اللہ ایک آدمی کو بلایا، اللہ ایک بندے کو بلا گیا، اے بندہ ادھر آ۔ اللہ کیا کہے گا معلوم؟ اما سنتا یا عبدی، اے میرے بندے تو نے روزہ نہیں رکھا، یو آر ناٹ فاسٹنگ، تو نے روزہ نہیں رکھا؟ تو کہے گا اللہ تیری قسم رکھا، اللہ کہے گا نہیں رکھا، کہے گا اللہ میں رکھا، میری بیوی کو پوچھ میں نے روزہ رکھا، میرے بچوں کو پوچھ، میرے پڑوسی کو پوچھ، مسجد والوں کو پوچھ میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کہیں گے نہیں رکھا، کہے گا اللہ تیری قسم میں نے رکھا، اللہ کہیں گے ہاں رکھا تھا، یاد کر تو نے فلاں کی برائی کیا تھا، ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تو نے اس کی برائی کیا تھا جو میرا ولی تھا، میں نے تیرے ایک نہیں سب زندگی کے روزے برباد کر دیے۔ اس لیے میرے پیاروں بولو نا بھائی، یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک غیبت والا کام، مولوی احمد اب تو اتنا ہو گیا، پیٹ پیچھے برائی کرنا اتنا ہو گیا، مسجد بھی نہیں بچی۔ ظہر کی نماز پڑھے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، روزہ تیرے خبر اپنے اسٹیٹ میں ہوتی تھی، You know what happened? تو کہا I was out، میں بلیک بن میں نہیں تھا، میں باہر تھا، اب شروع اس کا ایسا ہوا، اس کا ایسا، اور پھر کیا کہا تنیج بات کروں، کوئی بھی جانے لو کہ تو ہوں تو غیبت نہیں کروں، تو اونلی انفارمیشن، تھپڑ مارے ایسی انفارمیشن پہ، تیرے کو آگ لگے تیری انفارمیشن پہ۔ یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک حدیث میں لکھا ہے کہ دروازے پر فرشتہ کھڑا رہتا ہے، وہ لکھتا ہے ظہر کی نماز پڑھ، الحمدللہ سنت الحمدللہ، تو جب یہ کام کرتا ہوگا تو فرشتہ ہنستا ہوگا، کہتا ہوگا اللہ کیا ظہر کی نماز لکھوں، روزے کی حالت میں زنا کر کے جاتا ہے، اس لیے کہ پیٹ پیچھے برائی کرنا زنا سے بھی بدتر ہے، تو اللہ تیرے گھر میں آیا، روزے کی حالت میں آیا، روزہ بھی گیا، نماز بھی گئی، اور زنا سے بدتر کام کر کے چلا گیا۔ اس لیے آج سے کون دیکھو کام بہت مشکل ہے، کام بہت مشکل ہے، لیکن ایک کام کرو، اگر کوئی آپ کے سامنے لائے نا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کی عادت ہے، کسی کی عادت ہوتی، جب تک کسی کی برائی نہیں کرے اس کا روزہ پورا نہیں ہوتا، اس کا کھانا ہجم نہیں ہوتا اندر، تو جب آپ کو معلوم ہے نا تو اس کو کہہ دو صاحب بھائی خراب لگا تو خراب لگا، کہہ دو بھائی اسٹاپ، میں بھی روزہ، تیرا بھی روزہ، پھر بھی کہیں نہیں تمہیں سامڑو نا، تمہیں سامڑی نے کہا تو اس کو کہہ دو میں چلا، تو ایک قدم اٹھا
اٹھائے گا اللہ تیرے قدم کو جنت میں پہنچا دے گا. اس لیے کہ خدا کے ڈر سے کوئی قدم اٹھتا ہے تو وہ اٹھتا نہیں ہے, وہ جنت میں جاتا ہے. ساتھ میں پڑھو, میرے ساتھ میں پڑھو, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو 3 کام کریں گے, اپنا روزہ بچے گا. نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت, بولو انشاءاللہ, اور ہاتھ اٹھا کر بولو غیبت نہیں کریں گے. نہیں نہیں, ہاتھ اٹھا دو, غیبت نہیں, بالکل نہیں کریں گے نا آج سے انشاءاللہ. بس آج سے بالکل بند, غیبت نہیں, کسی کی پیٹ پہ. ہم سب باتیں کریں گے, سحری کھائیں گے. مولوی احمد یہ مت سمجھنا افطاری نہیں کہا, افطاری کی دعوت بھی دینے کا, سحری کی دعوت بھی خوب کھلانے کا, کنجوس نہیں بننے کا, ہاں سب, لیکن ایک غیبت نہیں کرنے کا. غیبت ورنہ مولوی احمد ابھی جا کے گھر میں زبان پکڑ لے, کسی کو بلانا نہیں. مولانا نے غیبت کرنے منع کیا. بھائی افطاری سحری میں تو بہت ثواب ہے مولانا. ہاں ٹھیک ہے, کتنے کام ہو گئے؟ 2. اچھا تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرنا. نذیر بھائی پھٹافٹ ہاتھ اوپر کرو. ہاں روزہ لگاؤ گا, ہاتھ اوپر کرو, اوپر کرنا پڑا, اوپر کرو ہاتھ. ماشاءاللہ. تیسرا کام سب کریں گے نا انشاءاللہ. کیا کام کرنا معلوم ہے؟ جتنا ہو سکے رمضان میں زکات, صدقہ, خیرات. خوب میرے دوستوں, ہمارے نبی حضرت بلال کو رمضان میں بلاتے تھے. بلال, او بلال, لاؤ بیت المال میں کیا ہے لاؤ. وہ اس زمانے میں چاندی کے درہم ہوتے تھے, سونے کے دینار ہوتے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھاتے تھے اور یوں دیتے تھے. حضرت بلال فرماتے مدینے میں سخت ہوا چلے, آندھی چلے, وہ بھی میرے نبی کے صدقے کے سامنے ڈم ہو جایا کرتی تھی. سخت آندھی سے زیادہ میرے نبی کا صدقہ و خیرات ہوتا تھا. تو کون کون تیار ہے بھائی اس کے لیے؟ خوب صدقہ, خیرات, زکات. بھائی دو گے نا انشاءاللہ, دو گے نا. اور اللہ کیا فرماتا, اللہ فرماتا تو یہ مت سمجھ کہ تو نے دے دیا تجھے کچھ نہ ملا. اللہ کہتا میری قسم ایک دے دے, مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. پھر اللہ کہتا ایک دے دے, مرنے سے پہلے 70 واپس کروں گا. پھر اللہ کہتا ایک دے دے, مرنے سے پہلے 700 واپس کروں گا. اور آخر میں اللہ کہتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کہتا دے دے, گن کے دے دے, اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. تو میرے دوستو صدقہ خیرات تیار ہوگا, اس لیے تیار ہو نا. ابھی آج کل تو بڑا عجیب معاملہ صدقہ خیرات کے معاملے میں. ہاں عجیب معاملہ. وہ بیچارہ کوئی چندے والا آتا ہے نا تو کہتے ہیں ابھی رمضان آوی گયો. میں کبھی کہتا ہوں کم وقت جو کام تیرے کو کرنا تھا وہ کرتا ہے. وہ اپنے گھر کے واسطے مانگنے آیا, اس کا گھر ہے بہت اچھا, بیوی بچے, وہ کیوں آیا؟ وہ امت کے بچوں کے واسطے آیا. وہ غریب یتیم بیوہ لاچار مجبور اپاہج کے واسطے آیا. جو کام تیرے کو کرنا تھا شکرمان وہ کام کرتا ہے. اور یہ شکرمان اللہ نے تیرے کو دینے والا ہاتھ بنایا, لینے والا ہاتھ نہیں بنایا. ورنہ وہ چاہے گا تو لینے والا ہاتھ بھی بنا سکتا ہے. اس لیے میرے پیارو آ جاؤ. دیکھو ابھی جیسے ہمارے مولانا مفتی صاحب نے اعلان فرمایا کہ آج تو ابھی تو وہ توحید بلیک بن کا چندہ ہے, آپ اس میں ضرور تعاون کرو گے انشاءاللہ. لیکن میرے دوستو میں اپنے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اپنا نہیں, میرا نہیں. میں نے ابھی وہاں کل ڈیوزبری میں مجھے کسی نے کہا مولانا ہم آپ کے مدرسے میں آئے تھے, کیا قاری صاحب آپ کا مدرسہ؟ میں نے کہا میرا تھوڑی, میرے ابا نے تھوڑی بنایا. امت کا مدرسہ, ہمارا مدرسہ. قاری احمد علی نہیں تھا تب بھی مدرسے چلتے تھے, اور قاری احمد علی مر جائے گا پھر بھی مدرسہ چلے گا. اللہ کہتا ہے یہ مدرسہ میرا نور ہے, تو چاہے نہ چاہے میں تو کنارے تک پہنچانے والا ہوں. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں ہمارا نام لکھا جاتا. ارے میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا قیامت سے پہلے ایک آدمی زکات لے کے چلے گا. ارے کس کو زکات دو, کوئی دوست ملے گا, آ جا ادھر, لے میری زکات لے کر جا. اگر میری 2 سال کی باقی ہے تو لے کے جاتا ہے. آخر میں راستے میں پھینکتے ہوئے چلا جائے گا, معلوم نہیں خدا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. آج وقت ہے وہ میرے دوستو. تو میرے دوستو میں آپ تمام کا, خاص کر کے ہمارے یہ پورے مسلیوں کا مسجد انیس الاسلام یہ سال بھر ہمیں یاد رہتی ہے. اس لیے کہ میرے دوستو یہ مسجد کی وجہ سے نہ جانے کتنے لڑکیوں کا نکاح ہو جاتا ہے, نا مولانا شعیب صاحب یہ آتے ہیں, مولانا شعیب صاحب کتنے لڑکیوں کا نکاح ہو جاتا ہے. کبھی یہ ٹائم بھی مولانا شعیب صاحب آئے تھے, بولے اسماعیل تم کبھی مت آنا, یہ تو بیچارہ شرماتا ہے, تم کا شرماتے ہو. ہمارے مولانا شعیب صاحب آئے تھے تو ہوتا ہے وہ 75 نکاح ہوتے, 75 نکاح. اب وہ معلوم نہیں کوئی دلہا ادھر ادھر ہو گیا, میں نے بولی شعیب ہوگا سٹ ڈاؤن, بھاگا, جان لے کے بھاگا. بولی اسماعیل تو ہوتا تو بیٹھ گیا.
یہ ماشاءاللہ میں یہ مسجد چلے میں کیا ہمارا پورا ٹرسٹ معلوم نہیں کون کیسا رو رو کے دعا مانگتا ہوگا، کتنے کتنے غریب لڑکیوں کی نکاح. میرے دوستوں وہ باپ جو رات کو سوتے نہیں ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کہ میری لڑکی کا نکاح مفت میں ہوتا ہے، یہ نماز پڑھنے والوں کو کتنی دل سے دعائیں دیتا ہوگا. نہ اس نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے اس کو دیکھا، لیکن قیامت میں ملے گا تو کہے گا لڑکی پیدا تو میں نے کیا تھا، باپ تو بن کے بیٹھا تھا. میرے دوستوں یہ کیٹریکٹ آپریشن ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ جو موتیوں کا آنکھوں کا آپریشن ہوتا، اور اللہ کا احسان ہے جو قربانی کا معاملہ آپ لوگوں نے پیش کیا. میں تو انڈیا میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں یہ ہمارے مسجد انیس الاسلام کے مصلیوں کا اور ہمارے بھائی کا یہ احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. 270 قربانی ہم کو ملی ہے، اور ابھی یہ جو افطار پروجیکٹ شروع ہوا تو 233 افطار پروجیکٹ کے پیکٹ ہم کو ملے. میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کام تو آپ کرتے رہو گے انشاءاللہ. اور ایک کام میرے دوستوں آپ کو معلوم ہے، میں جو مدرسہ چلا تھا ہمارے مولانا احمد صاحب بھی وہاں پہ آئے، بہت سارے لوگ. اب تو ایسا ہوا کہ انگلینڈ کے بہت سارے لوگ آتے ہیں. ابھی تو کبھی کبھی ہوتا ہے خدمت بھی کرے تو کتنی کرے بھائی، ہر 2 مہینے پہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، لیکن خیر آتے جاؤ اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ ہمارے یہاں 400 اسٹوڈنٹس مقیم غیر مقیم سب پڑھتے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے بہت سارے غریب ہیں. ابھی بھی اس وقت ایسے 34 بچے ہیں جن کی ماں نہیں باپ نہیں. اب ہم نے سوچا 34 بچے کو کیا کرے، مدرسے میں رکھو تو بہت عجیب لگتا، اس لیے 400 اسٹوڈنٹ اور اچانک 34 ہو جائے تو بچہ بیچارہ سوچتا رہتا ہے کہ میری ماں نہیں باپ نہیں، تبھی تو میرے کو یہاں پہ رکھا. اب اس کے لیے ایک الگ سے کک کو رکھنے کا، اس کے لیے پھر الگ سے 2 استادوں کو رکھنے کا. ہم نے سوچا سب سے اچھا مدرسے میں پڑھے ہیں، علم نبوت حاصل کیا، اللہ کے راستے میں بھیج دو، نور نبوت بھی نصیب ہو جائے. تو وہ سب گئے ہیں، 25ویں روزے کو سب واپس آئیں گے. آپ دعا کریں، یہ آپ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی توجہات ہے اور آپ لوگوں کا زکوٰۃ صدقہ. اور میں نے ایک کام نیا شروع کیا، بہت عجیب میرے دوستوں، ڈر بھی لگتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں آپ بھی دعا کرو. اور ایسے نہیں شروع کیا، کئی بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے یہ قدم اٹھایا. بروڈا میں نے یہ سوچا کہ بہت سارے ہم جب ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا مولانا سیاد صاحب، سورت ہو، بھروچ ہو، بروڈا ہو، احمد آباد ہو، بمبئی، آپ نے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا ہوگا بہت سارے بھکاری ہوتے جو بھیک مانگتے. کوئی پاؤں سے معذور لنگڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ سے ڈسیبل ہوتے ہیں، ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، آنکھ سے بلائنڈ ہوتا ہے، ڈیف ہوتا ہے، جو ظاہر میں ہم کو مجبور دکھتا ہے بھیک مانگتا. ہم نے سوچا ان پہ کون محنت کرے گا، تو ہم نے ایک ارادہ کیا کہ اللہ ہم کو اس کے لیے قبول فرما لے. تو ہم نے وہاں پر ایک مدرسہ بروڈا میں قائم کیا جس کا نام رکھا دارالمعذورین. کیا نام رکھا؟ یعنی ہم نے طے کر لیا جتنے لنگڑے لولے اپاہج ہوں گے، ہینڈی کیپ ہوں گے، ڈسیبل ہوں گے، آئیں گے. ارے